الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی، اس وقت میں اور آپ جس مہینے میں زندگی کے ان لمحات کو اور ان ساعتوں کو گزار رہے ہیں وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی اور قمری اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول۔ ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے، اور اس مہینے کو ربیع الاول بھی اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس خزاں رسیدہ گلستان کو اور اس باغ کو ایک باغ بہارا عطا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ پامال ہوتی ہوئی شرافتوں کو بچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، لوگوں کو ظلم اور تاریکیوں میں سے نکال کر ہدایت اور روشنی کی طرف لانے کے لیے اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز اور فرق پیدا کرنے کے لیے، اور لوگوں کو معبودان باطلہ کی طرف سے موڑ کر خدائے واحد کی طرف رجوع کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک میں مبعوث فرمایا ہے۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مورخین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، لیکن اگر مہینے کے متعلق دیکھا جائے تو سب مورخین کا اتفاق اور سب ائمہ کا اتفاق اس پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ اسی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہر سال آتا ہے، اور ہر سال میں بہت سارے لوگ ہمارے ماحول میں اور معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور اپنے اپنے طریقے سے ہر انسان اپنی محبت کا ثبوت اللہ کے اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ طریقہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو، لیکن ہر آدمی اپنی طرف سے یہ کوشش کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس چیز کا اظہار کرتا ہے اور یہ دعویٰ اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں پیش کرتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔
لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ماحول اور معاشرے کو اللہ اور اس کے رسول سے وہی محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے، یا اپنی منمانی کی محبت ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کر رکھی؟ اس لیے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے وہی محبت ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے، تو پھر تو اس محبت کا اظہار بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیا جائے گا۔ اور اگر پھر اپنی منمانی محبت ہے تو ظاہر ہے پھر رسومات وجود میں آئیں گی، اس لیے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا کوئی دخل ہی نہیں۔ کسی پر اعتراض مقصد نہیں ہے، لیکن آج کے ماحول میں اور آج کا معاشرہ ہمارا یہ بن چکا ہے کہ جو کام عبادت کے لیے ہونا چاہیے تھا، اور جس کام کو لے کر کے زیادہ عبادتیں اور ریاضتیں اور محنتیں ہونی چاہیے تھی، اور جس کام کو لے کر اگر ہم اٹھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کو ہم ظاہر کرتے، تو جو کام ہونے چاہیے تھے ان کاموں کو چھوڑ کر کے آج دنیا اور ہمارا اسلامی معاشرہ رسومات اور بدعات کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہ کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ڈھول تماشوں کے ساتھ، ڈھول باجوں کے ساتھ میں جشن منایا جائے، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے اوپر بھی ڈھول اور تماشے بجن کیے جائے؟ آپ دیکھیں آج یہی ماحول ہے اور یہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے مقدس ہستی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 63 سال ہے، اور 23 سال تو وہ ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور آپ 23 سال تک اس کے بعد اس دنیا میں رہے۔ اس 23 سال کی اس مدت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جنم دن 23 مرتبہ نہیں آیا؟ آپ یہ بتائیں کیا اس 23 سال کی مدت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو یوم ولادت یا یوم وفات، بلکہ یوم ولادت کہیے کہ 23 مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم ولادت نہیں آیا؟ ہر سال یوم ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یا آپ کے صحابہ نے کبھی اس طرح خوشی کا اظہار نہیں کیا جس طرح آج ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے۔ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا ہماری محبت کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے صحابہ کے طریقے کو پیچھے چھوڑ کر کے اپنا ایک محبت کا طریقہ نیا ایجاد کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ تاریخ میں اور کتابوں میں اور احادیث میں ہمیں تو اس طرح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت یا یوم وفات منانے کا ذکر اس طرح نہیں ملتا جس طرح آج منایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم ظاہر میں سمجھیں گے تو ہمیں تو سمجھ میں ہی آتا ہے کہ شاید صحابہ کرام سے زیادہ محبت ہم لوگوں کو اللہ کے رسول سے ہے، حالانکہ یہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ محبت کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے جو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے جو ایجاد کیے ہیں وہ خود ہمارے ایجاد کیے ہوئے ہیں، اور جیسا من میں آیا ایسا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اور جس کا شریعت اسلامیہ سے اور شریعت محمدی سے کوئی ذرہ برابر بھی تعلق نہیں۔ آج یوم ولادت پر ڈھول بجایا جاتا ہے، تماشے کیے جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی 2 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک پولیس والا، اس لیے کہ ظاہر ہے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اب اس موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا یہ بھی یوم ولادت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد بھی اسی تاریخ میں تھی، اور اسی طریقے سے غیروں کا تہوار بھی ایک اسی تاریخ میں تھا۔ تو جہاں وہ گانے بجانے کر رہے تھے، ہمارے لوگوں نے اور بہت ساری جگہوں پر یہ کام کیا کہ ان سے زیادہ گانا بجانا ہم لوگوں نے یوم ولادت پر کیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پولیس والا بیان کر رہا تھا کہ آج مسلمان صرف اس چیز کا نام رہ گیا ہے کہ اگر غیروں نے ڈھول باجے کے ساتھ میں اپنا تہوار منایا ہے تو مسلمان بھی آج عید میلاد النبی اس طرز پر منا رہا ہے کہ ناچ گانے میں ان سے مقابلہ کر رہا ہے، اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ جتنا انہوں نے ناچ گانا نہیں کیا اس سے ڈبل ناچ گانا ہم کر کے دکھائیں۔
اور یہ ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، یہ ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے نام پر، یوم پیدائش کے نام پر۔ تو آپ یہ بتائیں، ایک پولیس والا جو اس چیز کی سمجھ رکھتا ہے کہ جیسا یہ مسلمان لوگ کر رہے ہیں اس موقع پر ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا مقصد اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو پھر بات بنے گی۔ اگر آپ کی نبوت اور آپ کی محبت کا مقصد اگر انسان کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر اسی طرح خرافات وجود میں آئیں گی۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم ہم بھرتے ہیں اور اس کا اظہار لوگوں کے سامنے ناجائز طریقے سے اور غلط طریقے سے کرتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے اور اسلامی معاشرے سے مکمل طور پر بالکل نہیں ملتا۔ اپنے ماحول کو اور اپنے معاشرے کو میرے عزیزو سلجھانے کی ضرورت ہے، ورنہ غیر ہمارے بارے میں جانتے ہیں اور ہم لوگ نہیں جانتے۔ سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر ربیع الاول کا مہینہ یہ ہر سال آتا ہے، تو یہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ہم ربیع الاول کا مہینہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کن کاموں کی طرف ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اشارے دیتا ہے؟ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت کا مقصد خود قرآن کریم بیان کرتا ہے، اور بیان کرتا ہے کہ اس کائنات میں انسانیت کے اوپر اور خاص طور سے ایمان والوں کے اوپر سب سے بڑی نعمت اگر اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر انسان کو ملی ہے تو وہ اس کا ایمان ہے، اور اس کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر مبعوث کیا جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار نعمتوں کا ایمان والوں کے اوپر اور انسانیت کے اوپر حساب لگایا ہے، اور یہ بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ جب کیا تو کسی بھی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، احسان نہیں جتلایا کہ فرمایا ہو کہ ہم نے یہ نعمت دے کر تمہارے لیے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نمبر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ انسانیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خاص طور سے ایمان والوں کے اوپر یہ احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ایمان والوں کے اوپر اللہ نے یہ احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد خود بیان فرمایا، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، جو لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیاتوں کو پڑھ کر کے سنائے، جو لوگوں کو بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کیا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر وجود کیوں بخشا ہے، اور اللہ کے احکامات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات انسانیت کے لیے ہیں، ان احکامات اور ان ہدایات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں تک پہنچانے کا کام ایک رسول اور ایک پیغمبر کا ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کا تزکیہ کرے۔ لوگوں کے تزکیہ کرنے کا مطلب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان مقدس کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس کے پیچھے ہم دیکھیں گے تو اس کے پیچھے کی تاریخ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور باسعادت سے پہلے اگر ہم زمانے کو دیکھتے ہیں تو تب اس آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کوئی گناہ اور کوئی رسم اور کوئی خرافات ایسی نہیں تھی جو اس معاشرے کے اندر نہ پائی جاتی۔ شراب پینا ان کی گھٹیوں میں پڑا ہوا تھا، زنا کاری ان کی گھٹیوں میں پڑا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے جوا کھیلنا اور اسی طریقے سے سود اور بیاج کا کاروبار کرنا۔ غرض یہ کہ ایک دوسرے کے مطلب اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس معاشرے کے اندر نہ پائی جاتی، اور اسی وجہ سے اس معاشرے کو جہالہ کا معاشرہ کہا جاتا ہے، زمانے جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں اچھائی اور برائی کا احساس نہیں تھا،
اور سارے معاشرے کے اندر برائیاں ہی برائیاں وجود میں آتی تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر بھیجا، اور یہ ارشاد فرما دیا ہم اس وجہ سے اللہ کے رسول کو بھیج رہے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ لوگوں کا تزکیہ کر سکے۔ تزکیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو برائیوں سے اور خرافات سے اور رسومات سے پاک کر سکے، اور جو برائیاں اس کے انسان کے دلوں کے اندر ہیں ان سب کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس انسان کے دل کو موڑ سکے، اور اچھائیاں اور دین کی طرف اس انسان کے اس دل کا میلان ہو سکے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور آپ علیہ السلام نے اس قوم کا اور زمانے جاہلیت کے لوگوں کا، جہلاء عرب کا، یہ تزکیہ نفس کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند دنوں میں اور تھوڑی سی مدت میں ایک جماعت وہ تیار ہوئی کہ جس جماعت کے بارے میں کبھی زمانے جاہلیت کے جہلاء جس کو کہا جاتا تھا، یہ جاہل ہونا انسانیت کے لیے اور کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی معاشرے کے لیے سب سے بڑی گالی ہے، سب سے بڑی گالی۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے اس کو ان پڑھ یا جاہل کہہ دیا تو اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ تجربہ ہم نے بہرحال کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو کچھ بھی آپ کہہ دیں، چاہے اس کے 2 تھپڑ مار دیں، لیکن آپ اس کو ان پڑھ یا جاہل نہیں کہہ سکتے، بیوقوف نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کو بیوقوف کہنے والے؟ لیکن جس زمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کا لقب دیا ہو، جہلاء عرب سے ان سے خطاب کیا ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی بدحالی کیا ہوگی، اور ان کے دلوں میں کس قدر لوگوں کے لیے اور کس قدر خرافات اور رسومات ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہوں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس شروع کیا تو وہی جماعت جس کے بارے میں اللہ نے یہ پیغام بھیجا تھا، وہی اسی جماعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی۔ اسی جماعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر اعلان کیا ہے اولئک هم المفلحون، کہ لوگ کامیاب ہیں۔ اسی جماعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ جماعت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ یہی وہ مختصر سی جماعت میرے عزیزو تھی کہ جس کی وجہ سے جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کا تزکیہ نفس شروع کیا اور ان لوگوں کے سامنے خرافات کی برائیاں بیان کرنی شروع کی اور اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے شروع کیے، تو اس قوم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل کے اندر سمویا، اپنے دل کے اندر گھر ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر کر گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحابہ کرام کے خطاب سے نوازا۔ صحابہ کرام کو صحابہ بنانے والی آخر کون سی چیز تھی؟ صحابہ کرام کو صحابہ بنانے والی اگر کوئی چیز تھی وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اگر انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو کائنات کی کوئی چیز اس کی کامیابی نہیں روک سکتی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو ہے، یہ تو ماننی پڑے گی، چاہے ہمارے اعمال کتنے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہوں، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے اس قدر ہماری محبت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے محبت کا ہونا یہ کافی نہیں ہے، اگر محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہوگی تو پھر یہ محبت انسان کے کام آ سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں کے اندر زیادہ محبت تھی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھی، چنانچہ جب اطاعت اور محبت ایک ساتھ جمع ہوئی ہے تو پھر ان کو یہ لقب ملا ہے۔ آج ہمارے ماحول میں محبت تو ہے اور محبت کا ثبوت ہم دیتے بھی ہیں، لیکن اطاعت ہمارے ماحول میں نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے اتباع سنت، ایک ہوتا ہے اتباع رسول۔ اطاعت کا تعلق اگر ہم دیکھیں گے اس کے تعلق سے تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے اطاعت میں، یا یہ کہیے کہ عبادت میں اور اتباع سنت میں ایک ہوتا ہے عبادت، ایک ہوتا ہے اتباع سنت۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟
عبادت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنا۔ صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی، یا ایمان والوں کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل توڑ کر محبت کرتے ہیں، دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا، اس چیز کو اور اس حکم کو بجا لانا، اس پر عمل کرنا، یہ ہوتا ہے اطاعت۔ جب اطاعت اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جمع ہوتی ہے تو تب جا کر کے یہ عبادت بنتی ہے۔ اتباع سنت کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اور ہر ایمان والے کے دل میں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے، جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول، جو کام اللہ اور اس کے رسول اللہ کے رسول نے کام کیا ہے، اس چیز کو مان کر، اس چیز کو دیکھ کر زندگی گزارنا، یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول سے محبت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اس اطاعت اور اس محبت کا نام ہی اتباع سنت ہے۔ کسی کا حکم مان کر کوئی عمل کرنا، یہ ہوتا ہے عبادت، اور کسی کا عمل دیکھ کر عمل کرنا، یہ ہوتا ہے اتباع۔ حکم نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھنی ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کا حکم مان کر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا حکم نہیں دیا، لیکن اس کام کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک عمل کیا، اور لہذا وہ عمل تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ ہم نے بھی وہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیے بغیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کے کیا، تو اس چیز کا نام ہے اتباع سنت۔ اتباع اور اطاعت میں، اتباع اور عبادت میں یہ فرق ہے کہ اتباع جو عبادت ہوتی ہے تو وہ حکم مان کر کے ہوتی ہے، اور اتباع ہوتی ہے وہ بغیر کسی حکم کے ہو جاتی ہے۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے بہت سارے موجود ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، نام ذکر نہیں کیا گیا، ایک صحابی تھے، نئے نئے ایمان لائے تھے اور دیہات کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے حجرے مبارکہ سے تشریف لائے، باہر نکلے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو قمیص پہنے ہوئے تھے اس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اس کا گریبان لگا ہوا نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان نئے صحابی نے دیکھا، ایک دیہاتی صحابی نے دیکھا، تو روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ مرنا وہ مر گئے، ان کو موت آ گئی اور وہ شہادت کے درجے کو پہنچ گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر کبھی بھی انہوں نے اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تھا جب آپ حجرے سے تشریف لا رہے تھے، پہلی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حالت میں دیکھا، تو ان صحابی نے کہا کہ میں جس حالت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی حالت میں میری موت آئے۔ یہ ہوتا ہے اتباع سنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، بلکہ ان کے دل میں خیال آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں آئے، میں نے اس حالت کو دیکھا، لہٰذا میں بھی اسی طرح اپنے کرتے کا، اپنے گریبان جو ہے وہ اس میں بٹن نہیں لگواؤں گا۔ لہٰذا ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، سردی ہو یا گرمی ہو، کبھی بھی اپنے اس کرتے کے بٹن ان صحابی نے نہیں لگائے۔ یہ ہوتا ہے اتباع سنت۔ جب اتباع اس وقت ہوگی جب انسان کے دل میں محبت ہوگی، اور محبت بھی وہ ہوگی جس کا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتی ہے۔ جب انسان کے دل میں میرے عزیزوں محبت ہوتی ہے تو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی اداؤں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ کسریٰ کے دربار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کسی مشاورت کے لیے۔ جب یہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے ہیں تو وہاں پر ان سے گفتگو ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی، مذاکرات ہو رہی تھی۔ تو اسی مذاکرت کے دوران ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، دسترخوان لگایا گیا اور بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، چنانچہ سب نے کھانا شروع کیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب کھا رہے تھے تو وہ لقمہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا۔ اب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد تھا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دسترخوان کے اوپر کھانے کا کوئی ذرہ کوئی لقمہ گر جائے، اگر وہ صاف کر کے کھانے کے لائق ہو تو اس کو صاف کیا جائے اور اٹھا کر کے اس کو کھا لیا جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، اسی وجہ سے دسترخوان بچھانا کھانے کے وقت میں اسی وجہ سے، تاکہ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو وہ خراب نہ ہو پائے اور اٹھا کر کے انسان جو ہے اس کو استعمال بھی کر لے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ حدیث اور یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد تھا، تو اسی حکم کے مطابق حضرت حذیفہ بن یمان نے وہ لقمہ اٹھانے کی کوشش کی۔ جب وہ لقمہ اٹھانے کی کوشش کی تو برابر میں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے حضرت حذیفہ کو کوہنی مار کر کے متنبہ کیا کہ آپ اس دربار میں ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دربار آپ بادشاہ کے اور کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کے کھانا اس دربار کے شایان شان نہیں ہے، شان کے خلاف، بادشاہ کے دربار کی شان کے خلاف ہے کہ آپ گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کے کھائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس قدر محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور اتباع سنت کا اس قدر جذبہ تھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہائل الحمقاء، کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ کسریٰ کے دربار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی حکومت کے دربار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ان کمبختوں کی اور ان احمقوں کی اور ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اسی کا نام اتباع سنت ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، سب سے پہلے جو میں نے بات شروع کی تھی، چونکہ وقت گزر گیا ہے اس لیے کہ جو ماحول پہلے سے چلا ہوا تھا باتیں اس کے اوپر ہو رہی تھی، اپنے ماحول کو اسلامی ماحول کے مطابق، اپنے معاشرے کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ہم بنائیں گے تو بہتر ہوگا۔ اگر ہم خرافات اس ماحول میں اور اس معاشرے کے اندر ایجاد کریں گے تو یہ قطعاً ہمارے ایمان کے لیے مفید نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے ایمان کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ عید میلاد النبی کے نام پر جتنی رسومات ہوتی ہیں ان سب سے مسلمان بخوبی واقف ہیں، اور آپ لوگ تو سب سے زیادہ واقف ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے ماحول میں گاؤں وغیرہ میں اس طرح کی کوئی خرافات نہیں ہوتی، بعض ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر نہیں ہوتی، اور خاص طور سے ہمارا علاقہ تو وہ ہے کہ یقیناً اس طرح کا ماحول جو ہے نا، یوم ولادت یوم وفات کے نام پر کبھی بھی، آج ہماری زندگی اتنی ہو گئی ہے، عمر اتنی ہو گئی ہے، کبھی ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی بات وجود میں نہیں آئی، لیکن جب ہم اس ماحول میں آئے تو ہمیں پتہ چلا، اور جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی تو جتنی خرافات عید میلاد النبی کے نام پر ہو رہی ہیں خود مسلمان ان کا ذمہ دار ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن آپ کا اور ہمارا گریبان پکڑ لیا تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ ہمیں نہیں ملتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ منایا ہو، ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کبھی یہ بنایا ہو۔ ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے دلوں میں نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر ہمارے دلوں کے اندر ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بھی اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا جائے، تب جا کر کے معاشرہ اور صحیح طریقے سے ہمارا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اور کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔